الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل کلاس 5 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور عزت دار بھائی، شرک اور بدعات کی جو کمپٹیشن آپ کے پاس چل رہا ہے، جس کی ایج 13 سے 19 سال یعنی 13 to 19 کے لیے ہے صرف۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اس میں حصہ لینا چاہتا ہے اور تو کوئی اس کے لیے ہمارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس کے لیے بھی اگر کوئی مشکل نہ ہو تو حصہ لیں۔ صرف حصہ لے کر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اندر کتنا علم موجود ہے، آپ کے اندر کتنا موجود ہے علم، اور یہ خود آپ جان سکتے ہو کہ آپ کے پاس آپ نے کتنا سیکھا، آپ کو کتنا پتا چلا، یہ آپ کے اندر ہوگا خود ہی۔ آپ گفٹ کی فکر نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آپ کا گفٹ، آپ کی جو محنت ہے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ گفٹ کا جو سلسلہ تھا وہ صرف 13 سے لے کے 19 ایئر کے بیچ میں ہے۔ اگر کوئی حصہ لیتا ہے، اس سے زیادہ ایج اگر ہے اس کی اگر لے رہے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کریں کہ آپ پاس ہو رہے یا فیل ہو رہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، آپ اس میں حصہ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو گفٹ نہیں بھی ملتا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کے لیے گفٹ ضروری ہے۔ جو چیز ضروری ہے وہ علم ہے، جو چیز ضروری ہے وہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ ہم سیکھیں کہ ہمارے لیے دونوں میں، دنیا میں اور آخرت میں، دونوں میں چیز ضروری کیا ہے۔ ہمارے لیے جنت ضروری ہے، آخرت ضروری ہے۔ کلاس کا جو ریویژن کے ساتھ ساتھ ہم کوئز حل کریں گے۔ سب سے پہلے کوئز کا ایک سوال تھا، سب سے پہلا کوئز کا سوال، نماز کے مسائل جلدی جلدی پڑھے، آرام آرام سے۔ جی آپ نے جس طرح کہا ہم آرام آرام سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور ہمیں سمجھانے میں آسانی ہو۔ دوسرا، تکبر کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس میں اور بھی زیادہ پوائنٹس لکھے، پھر میں ہلکا پھلکا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے، لوگوں کو اپنے سے نیچے دیکھنا، ہم سے نیچے، یہ تکبر ہے۔ اپنے آپ کو ان سے اونچا کرنا، فخر کرنا، یہ تکبر ہے۔ لوگ میری تعریف کریں، یہ تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ایک حدیث بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 265، جس کے دل میں ذرہ بر بھی تکبر ہو وہ جنت میں جائے گا، جو رائے کا دانہ بھی اگر اس کے چھوٹا بھی ہوگا تو۔ اور پھر اس کے بعد ہر کام کے لیے نیت اچھی ہو اور اللہ کی خاطر ہو۔ کپڑے پہننا، گاڑی لینا، لوگوں کو دکھانا، شوز، یہ سارے سب کچھ تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ مقصد ہے کہ صرف لوگ دیکھنا، یہ تکبر میں آتا ہے۔ علم اتنا سیکھنا کہ لوگ میری تعریف کرے، یہ تکبر میں۔ جانور خرید کر عید میں لوگوں کو دکھانا، اسٹیٹس پہ رکھنا، یہ سارا تکبر میں آتا ہے۔ گولڈ پہن کر لوگوں کو دکھانا، تکبر میں۔ یہ سب چیز ہم پہن سکتے ہیں، لیکن نیت اچھی کرے کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ہماری شوق کے لیے۔ اللہ نے مجھے نعمت دی، وہ میں نے پہنی، لیکن جویلریز پہن کر یہ سارا سب چیز کرنا، یہ سارا سب کچھ تکبر میں پھر خود بخود ہی ہمارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے امید سے زیادہ لکھا، اور بھی ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے امید سے زیادہ لکھا ماشاءاللہ۔ لاسٹ کلاس 4 میں ہم نے پڑھا تھا بزنس کے بارے میں، تو ایک چھوٹا سا اس کو ڈیٹیل تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں۔ بزنس کے حوالے سے، مسجد میں بزنس کے حوالے سے باتیں کرنا، یا گمی ہوئی چیز کا ہم نے حدیث بتائی تھی، پچھلی بار بتایا تھا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا سا تفصیل میں۔ یہاں ہمیں پتہ چلا کہ تکبر بڑا گناہ ہے، اور تکبر کو محبت سے کیسے کنورٹ کرے، یعنی اگر تکبر ہے ہمارے دل میں، اس کو محبت میں کیسے کنورٹ کرے، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ بالکل آسان ہے، اس کو بالکل انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا لاسٹ کلاس میں کہ تکبر اگر ہمارے دل میں ہے، اس کو تکبر کو نکال کر محبت کیسا پیدا کرے اپنے بھائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئز تھا، ہم نے سوال بزنس کے بارے میں کیا تھا کہ بزنس کی باتیں مسجد میں کر سکتے ہیں یا کوئی اور باتیں وغیرہ مسجد میں کر سکتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی شخص کے لیے، جو شخص بات کرتا ہے بزنس کی، اس کی تجارت برباد ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے بدوا دو۔ اور تھوڑا سا اس میں اور مزید چیزیں ایڈ کی ہے میں نے آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے۔ اور اگر کوئی مسجد میں اعلان کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دعا کرو کہ اس کی چیز اسے نہ ملے، اس کو وہ چیز نہ ملے۔ اگر بچے گم جائے، بکری گم جائے، کار گم جائے، یا کسی کی بیوی گم جائے، یا پھر کسی کی دادی گم جائے، یہ بالکل غلط ہے۔
یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، چیپٹر کلوز. ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں، دوسرا آپشن نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار کہہ دیا کہ منع کر دیا، بس ختم، منع کر دیا. اس میں اپنی پھر سے ہم نے کیا کیا، آپ کو بتایا کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے کھائے یا لیفٹ ہینڈ سے کھائے یا رائٹ ہینڈ سے کھائے. اللہ ہمیں چوائس نہیں ہے، ہمیں شریعت نے بتا دیا کہ آپ کو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے، بس ختم. ہمارے لیے دوسرا آپشن نہیں ہے. اب بالکل عجیب قسم کے لوگ ہیں. دادی گم گئی، یہ بالکل غلط ہے کہ اب دادی گم گئی تو مسجد میں اعلان کریں گے. اب کس کی اگر یہ ہماری دادی گم گئی، دوسرے لوگ تنگ ہو گئے ان کی دادی سے، وہ ہمیں دے دیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اگر بچے گم جائے یا بکری، کار، بیوی یا کچھ بھی اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو ہم کہیں گے کہ مسجد کا اعلان چھوڑ کر آپ باہر جو تلاش کریں. آپ مسجد میں جب اعلان کرتے ہو یا 5 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر تک اگر آپ کی جو مسجد کا جو اعلان ہے وہ میکزیمم 0.5 کلومیٹر سے 1 کلومیٹر کے اندر اندر وہ آپ اعلان کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کی جو دادی یا بکری، آپ کی بچے، وہ اگر 5 سے 50 کلومیٹر دور چلے گئے تو آپ کو ان کو اعلان تو سمجھ میں آئے گا نہیں، سنے آئیں گا نہیں. تو یہ تو بالکل بیکار ہو گیا، یہ بالکل یعنی مسجد میں اعلان کرنا ویسٹ ہو گیا. اور جب اگر ہمارے گھر کے کوئی بچے گم جاتے ہیں یا کوئی رشتہ دار گم جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ساری رات سوتے نہیں، تلاش کرتے ہیں. بریانی کھاتے ہیں، آرام نہیں کرتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں. تو ہمیں لازم ہے کہ ہم فکر جس طرح کرتے ہیں، رات میں سوتے نہیں ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، پولیس میں کمپلین دیتے ہیں، یہ سارا سب کچھ ہے. تو آپ مسجد کو چھوڑے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، منع کر دیا، تو ہمیں منع کر دیا کہ آپ کو کہا کہ آپ کو مسجد میں اعلان کرنے سے منع کیا، ختم، ہم مسجد میں اعلان نہیں کروائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اگر اگر آپ کے پیچھے آپ نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میرا بچہ فلاں فلاں وقت کلر ٹی شرٹ تھا، اس نے رات میں 7 بجے کے وقت وہ باہر نکلا اور غائب ہو گیا. عشاء میں آپ نے اعلان کروا دیا. مسجد میں بیٹھنے والا جو مسلمان تھا وہ بدوا دے گا کہ اللہ تیرا بیٹا تجھے کبھی نہ ملے. اب کیا فائدہ، اسے تو بدوا دے دی آپ کو. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے کہ ایک جنگ کا آپ کو مثال دیتے ہیں، ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ جنگ بدر میں آپ کو بتایا کہ ہم نے بتایا کہ 1000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر آئے. اور کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ آ گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز تجھے نہ ملا ہے تو ختم، وہ بھی چیز نہیں ملے گی ہمیں. تو ضروری ہے کہ ہم مسجد اوائڈ کریں، یہ چیزوں سے پرہیز کریں، یہ چیز سے دور ہے. ہر چیز ہمیں اسلام کے طریقے سے، شریعت کے تابع ہو کر چلنا ہے، تو ہی ہمارا فائدہ ہے. یعنی ہر چیز کو ہمیں اسلام کی شریعت، اسلام کا طریقہ شریعت کا تابع ہے، شریعت کے نیچے رہ کے اپنے چلنا ہے، ورنہ نقصان بہت بڑا ہے. آپ نے مسجد کے لیے اعلان کیا، بچے یا دادی گم گئے، اب سب پریشان، مسجد میں باتیں، اور یہ ایک بالکل غلط بات ہے. اگر کسی نے بدوا دی تو ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. رول فالو کرنے میں، ٹھیک ہے، رول فالو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں، لوگ آپ دیکھے ہوگے کہ جس کا شخص کا بیٹا گم گیا یا بکری گم گئی یا دادی گم گئی، وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہی نہیں تھا. کبھی نماز پڑھ لی جمعہ میں جمعہ، یا رمضان میں رمضان، یا عید میں عید، اس نے صرف نماز پڑھ لی. جب اس کی کوئی چیز گم گئی تو پہلے مسجد آئے اعلان کرنے کے لیے. یہ کہاں سے انصاف ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے. آج کا مسلمان پریشان ہے. انہوں نے کیا کیا، کچھ اسلام کے حکم پر عمل کر لیا، کسی کو چھوڑ دیا. یعنی کچھ اسلام کے اس نے کچھ چیزیں لے لی، کسی نے چھوڑ دیا. اپنا فائدہ جس میں ہے اس نے لے لیا، جو فائدہ جو نظر نہیں آتا چھوڑ دیا. اب مسجد میں فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنا، اس کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ چھوڑ دیا. اس میں فائدہ کیا تھا کہ مسجد کا اسپیکر مل گیا، 0.5 کلومیٹر 1 کلومیٹر دور تک میری آواز جائے گی. اگر میرا بچہ میرا گم گیا ہے تو وہ واپس آ جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا فائدہ کیا ہے، مسجد میں نماز پڑھنا ہمارا فائدہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر بڑا ہے، ہمارے گھر میں بڑی لائٹیں ہوں، ہمارا گھر جو بالکل روشنی میں چکو چکا، اس میں ہر چیز موجود ہے. ہمارے دل میں جذبہ ہی نہیں، خواہش ہی نہیں کہ گھر ہمارا بڑا ہو، گھر میں ہر چیز موجود ہو، گھر بلڈنگ بڑا ہو. لیکن عبادت، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسجد کیسی ہے، مسجد چھوٹی ہے بڑی ہے. مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، گرمی ہے نہیں، اے سی ہے، یہ کس طرح سے، یہ چیز نہیں دیکھتے. ہم یہاں پر صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کیا ہے، ہمارا فائدہ کیا ہے. ہم اس کام کو کریں جس میں ہمارا فائدہ ہو، جس میں ہم نقصان ہے وہ ہم چھوڑ دیں. نماز پڑھنا نقصان ہے، ہمارے لیے نقصان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے.
ٹاپک پر آتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا گیا، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص پیاز اور لہسن کھاتا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. کلاس 5 میں آتے ہیں. کلاس 5 کے کچھ مسائل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ آج کی جو کلاس ہے. عبادت کے لیے صرف 3 مسجدوں کا سفر کرنا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی کے علاوہ کسی اور دوسری مسجد کے لیے ثواب کی نیت سے سفر نہ کریں. یعنی اگر آپ سفر کرتے ہو مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی اگر کرتے ہو، یہ 3 مسجدوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم سفر کرو اور نیت کرو کہ سفر کی، اور دوسرے مسجدوں میں سفر کی نیت نہ کرو. یہ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا اس مسئلے کو تھوڑا کھول کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھول کے پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1406. ٹھیک ہے، 1406. مسجد حرم میں، مسجد حرم میں آپ نے شاید نماز نہیں پڑھی. اگر پتہ ہے آپ کے بارے میں تھوڑا اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آرام آرام سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے. مسجد حرم میں ایک نماز دوسری مسجد کے مقابلے میں 1,00,000 نماز سے افضل ہے. ٹھیک ہے، اگر مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی دوسری مسجد کے مقابلے میں 10,000 نمازوں سے افضل ہے. اسی طرح مسجد اقصی میں نماز پڑھنا دوسری مسجد میں نماز پڑھنے سے 500 نمازوں سے افضل ہے. سمجھ میں ہے آپ کو؟ انشاءاللہ تھوڑا سمجھاتے ہیں آپ کو. دیکھیں، مسجد حرم میں ایک نماز ادا کرنا کتنا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. 1,00,000. ٹھیک ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب اجر ہے وہ 1,000 ہے. مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا 500 نمازوں کا ثواب ہے. کس طرح سے کہ اگر آپ اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے ہو، یا انڈیا میں، پاکستان میں، یا کہیں پر بھی، بحرین میں، کہیں پر بھی ہے، ہم اگر وہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے وہ ایک نماز کا اجر ہے. لیکن اگر وہ نماز ہم اگر مسجد حرم میں پڑھتے ہیں، اس نماز کا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. بس نیت اچھی ہونی چاہیے، اور زیادہ اسی سے زیادہ جب نیت اچھی ہوگی اجر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جب نیت اچھی ہوگی تو اجر زیادہ ہے. عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، اور وہ نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول، جو ہمیں طریقہ بتایا وہی نماز قبول ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر جو نماز کا طریقہ سیکھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اگر نماز میں خرابی ہو وہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں. ٹھیک ہے، وہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں. اگر نیت ٹھیک ہے تو نماز ٹھیک ہے، پھر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہے تو قدم ہمارے لیے سیدھا جنت ہے. اور اگر نیت اچھی ہو تو اور اجر زیادہ ہے. ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کے علم میں اور نیکی میں اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے علم میں اضافہ اور نیکی میں اضافہ کس طرح سے؟ تھوڑا سا ڈیٹیل چیپٹر تھوڑا سا بڑا ہے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے نوٹ کریں، نیت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک، سب سن رہے ہیں نا؟ یا کوئی دور ہے، فون کہیں دور چھوڑ کے چلے گئے، یا پھر کچن میں پکوڑے بنا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کو نوٹ بنا لیں. آج سے نیت کریں. ٹھیک ہے، آپ نیت اللہ سے نیت اچھی کریں سب سے پہلے، اور آج نیت کریں کہ اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں گا یا کروں گی، مسجد حرم میں حج یا عمرہ کروں گا یا کروں گی، وہاں نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، روزہ وہاں رکھوں گی یا رکھوں گا، وہاں ذکر کروں گا یا کروں گی، یا قرآن پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ ساری آپ اللہ سے ابھی سے نیت کر لیں. اب دیکھیں نیت کرنے کا، یا وہاں صدقہ کرنا، یا نیک کام کرنا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میری مدد کر، یہ سارا سب کچھ ہے. آپ نے سفر کی نیت سے، یعنی آپ نے نیت کر لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سفر کروں گا. آج ہر کوئی مسلمان بچہ بڑا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، عمرے کے لیے جاؤں، مکہ کا غلاف پکڑوں، مکے کے قریب جاؤں، مسجد نبوی میں نماز پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کہاں پر ہے وہاں کی زیارت کروں، وہاں پر سلام بھیجوں. یہ سارے سب کچھ ہماری محبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے محبت اس کو جوڑ دی. کعبے جو شہر ہے، مدینہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم ہے جہاں پیدا ہوئے، وہاں سے اللہ نے ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال دی. اب دیکھیں جب ہماری محبت ہے، ہم جب نیت کر ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم وہاں جائیں، نماز پڑھیں، اس کو دیکھیں، کریں. تو آپ جب نے نیت کر لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آج سے آپ نے نیت کر لی کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں حج کروں اور عمرہ کروں. ٹھیک ہے، آپ نے نیت کر لی ابھی سے، اور کر لیں. اب اس میں فائدہ کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ نہیں، یہاں پر سیدھا پازیٹیو
کہ آپ اللہ پہ توکل کرے، چھوڑ دے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ تو میری مدد کر، ختم. پیسے نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ پاسپورٹ بنائیں، یہ نیت کرے کہ میں باہر جا کر، سعودیہ جا کر، دبئی جا کر پیسے کماؤں نہیں. یہ نیت کر لے کہ پہلے سب سے پہلے جب پاسپورٹ بناؤں تو میں انشاءاللہ حج اور عمرہ کروں یا کروں گی. آپ کے پاس پیسے کم ہیں، وہ چھوڑ دے، اللہ پر چھوڑ دے، آپ سب نیت اچھی کریں. ٹھیک ہے، آج لوگ پاسپورٹ بناتے ہیں، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. تو دیکھیں ہر چیز بار بار آپ کو نیت کی چیز آ رہی ہے، نوٹ کرتے رہے، نیت اچھی ہونی چاہیے تو فائدہ دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ نے نیت کر لی، یعنی 1-2 مہینے کے بعد حج کا سلسلہ شروع ہے. ٹھیک ہے، حج کا سلسلہ شروع ہے، آپ نے نیت کر لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں حج کروں انشاءاللہ اس سال. آپ نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، آپ نے محنت کرنا ہے اور دعائیں کرنا ہے. حج کا جو سلسلہ ہے انڈیا سے وہ 4 لاکھ روپے ہے. حج کی جو فیس ہے پرائیویٹ سے آپ جو جا رہے ہو وہ 4 لاکھ روپے، اور آپ کے پاس صرف 400 روپے ہیں. ابھی تک کتنے پیسے آپ کے ہیں؟ 400، یعنی 0.1%. حج کے لیے نکلنا اور اس کے لیے اتنی محنتیں کرنا، بہت محنت کرنا ہے، ہمیں پیسوں کا انتظام کرنا ہے ہر طرح سے. ہمیں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی نیت کر لی، آپ نے ہر چیز کر لیا. ہوا کیا کہ حج کے لیے لوگ جا رہے تھے اور نکل گئے. آپ نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے. حج کے لیے لوگ یعنی 15-20 دن پہلے وہ نکل جاتے اور نکل گئے. آپ نے کچھ، آپ کے پاس تو کچھ تھا نہیں اور آپ وہیں پر چھوٹ گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حج کا ثواب آپ کو دے گا. کیوں؟ آپ نے نیت کی تھی، آپ کے لیے ثواب ہے. اگر آپ مر جائے تو آپ کے لیے حج اور عمرے کا ثواب وہیں پر ہے. سب سے ضروری چیز، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیت. اجر اتنا نہیں، پورا کا پورا ملے گا. نیت کی سیٹنگ کرنی ہے بس. ہمیں کیا کرنا ہے کہ نیت کی سیٹنگ کرنا ہے کہ ہر کام اللہ کی خاطر. اتنا اجر، اتنا اجر ہمارے لیے، اجر اکاؤنٹ میں اتنی نیکی آتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ ایک ایسی حدیث ہے جو کوئی صحابی بیان نہیں کر رہے، صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. ایک آخری بات کر اس کو آگے بڑھتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. نیکسٹ مسئلے پہ آتے ہیں. صرف آپ کو سمجھ میں ہے کہ کتنا ضروری چیز ہے نیت، کتنی ضروری چیز نیت ہے. اور نیت کے ساتھ ساتھ اجر ہے، اجر کے ساتھ محنت بھی ہماری. اگر محنت نہیں ہے، اجر کچھ نہیں ہے، تو پھر ہمارا سب نقصان ہے. مثال کے طور پر آپ ٹور پر جاتے ہیں حج کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا آپ کو، اور اللہ سے آپ، ہم ایک سب فیملی کے جیسے ہیں، آپ اور ہم بھائی بہن سارے ایک فیملی ہے. کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ اور ہمیں حج کی توفیق دے، عمرے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شہر میں ہمیں بلائے تاکہ ہم جو وہاں کی برکتیں وہ حاصل کریں. اور سب سے پاک جو زمین ہے دنیا کی وہ مسجد حرم ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آپ ایک فیل کریں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا، ہمیں حج کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ، ہم، یعنی جتنے بھی آپ سننے والے ہیں، سب لوگ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے وہاں پر حج کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے بڑے شوق ہیں اور ایک گائیڈ ہے. ضرور نوٹ کر لے آپ لوگ، یہ ایک گائیڈ بھی ہے جو ہمیں یہ گائیڈ کرنے والا ہے. یعنی ہم نے نیت تو کر لی، حج کے لیے نکل رہے ہیں ہم سارے. آپ لوگ سب یہ کریں، محسوس کریں کہ ہم ایک سب، آپ، میں، جتنے بھی سارے سب کچھ سننے والے ہیں، ہم عمرے کے لیے نکل گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نصیب میں رکھیں. بہت مزہ آئے گا ماشاءاللہ کہ آپ، ہمارے بھائی بہن ہیں سارے، سب کچھ انشاءاللہ حج کے لیے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. صرف سمجھانے کے لیے، آپ کو ایگزامپل کے لیے کہ محسوس کریں آپ سب لوگ حج کے لیے نکلے. حج کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے گئے، مکہ گئے، مکہ اترے، عرفات کے میدان میں، سب لوگ عرفات کے میدان میں چلے گئے. اب یہاں پر دیکھیں ہمارا نقصان اور فائدہ کتنا، ہمارا فائدہ نقصان سب ہے. یہاں پر آپ کو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے نیت کر لی، نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر کتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے، یا ہوگا، یا ہو گیا. صرف آپ کو بتانے کے لیے سب ایک ساتھ ہیں، آپ، میں، جو بڑے شوق ہے اور گائیڈ. ٹھیک ہے، مزدلفہ عرفات کے میدان میں آ گئے، عرفات کے میدان میں دعا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں مغرب ہوتی ہے، وہاں سے حاجی لوگ سب نکلتے ہیں، مزدلفہ سے جاتے ہیں. مزدلفہ وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرتے ہیں. پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوتے آرام کرتے ہیں. اس کے بعد مکہ طواف کے لیے جاتے ہیں، مکہ طواف کے لیے جاتے ہیں سب ایک ساتھ، مکہ طواف کے لیے.
اب ہوتا کیا ہے کہ اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ کہاں پر چھوٹ جاتے ہیں؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں کچھ لوگ چھوٹ گئے، یعنی آپ میں سے کچھ لوگ چھوٹ گئے، میں اور گائیڈ مین جو اور دو تین تھے وہ آگے نکل گئے، اور جو پیچھے تھا وہ گروپ، یعنی دو گروپ بن گئے۔ سب سے پہلے میں، گائیڈ اور کچھ ساتھی تھے، وہ پہلے گروپ میں آگے چلے گئے، یعنی مزدلفہ سے نکل کر آگے بڑھ گئے، اور جو دوسرا گروپ تھا وہ ہمیں تلاش کرنے میں کوئی وجہ سے چھوٹ گیا اور لیٹ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ریپیٹ کروں، دو گروپ بن گئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم حج کے لیے میدان عرفات میں گئے، پلین سے اترے، عرفات میں گئے، وہاں پر ہم نے دعائیں کی۔ مغرب کے ساتھ ساتھ ہم وہاں سے نکل گئے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھی ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے، مزدلفہ میں پڑھی۔ مزدلفہ سے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ہاں آپ اور ہم ساتھ ہیں، اچانک سے ڈیوائڈ ہو گیا کہ آدھے لوگ کہیں کسی وجہ سے چھوٹ گئے، آدھے لوگ آگے بڑھ گئے، یعنی دو گروپ ہو گئے۔ پہلے گروپ میں جو گائیڈ تھا ہمیں بتانے والا، یعنی میں، گائیڈ جو شیخ تھے وہ پہلے گروپ میں چلے گئے، دوسرا گروپ پیچھے چھوٹ گیا۔ تو دوسرے گروپ کے پاس گائیڈ نہیں ہے، پہلے والے کے پاس گائیڈ ہے۔ پہلے والا گائیڈ کیا کرتا ہے کہ ان کو، جو لوگ تھے ان کو حج کے ارکان بتاتا، اور خود بھی ہر حج کرتا، ان کو بھی بتاتا۔ سیکنڈ والوں کے پاس تو گائیڈ نہیں ہے۔ ان کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہوا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے علم ہی نہیں سیکھا۔ کیا نہیں سیکھا؟ کہ انہوں نے جو حج کے احکام تھے وہ سیکھے ہی نہیں، ان پہ فوکس نہیں کیا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے علم کے چھوٹے اس پہ۔ اچھا، اب گائیڈ کے بھروسے پر آگے تھے، چھوٹا موٹا کچھ سن لیا، کچھ ہمیں یعنی کرنا کیا ہے کہ ہمیں طواف کرنا ہے، اور دوسرے صحیح کرنا ہے، بال کٹانا ہے، قربانی کرنی ہے، احرام پہننا ہے، یہ سارا سب کچھ یاد ہے، لیکن ترتیب میں کیا کرنا ہے وہ نہیں معلوم۔ یعنی اب گائیڈ تھا وہ بتا رہا تھا ہمیں، حج میں آ گئے اور ہوا کیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب بڑی ٹف سچویشن آ گئی سیکنڈ گروپ پر۔ اب اگر آپ دیکھیں، اگر وہاں پر جائے کسی سیکیورٹی سے یا کسی عربی سے پوچھیں، وہاں پر آپ کو ہوتا ہے سارے عربی ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھے کہ حج کا طریقہ، تو اس کو تو پہلے آپ سمجھائیں گے کیسے کہ حج کروں میں، کیا کروں، کیسے کروں؟ تو بڑا مسئلہ ہے کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ حج بھی، عرفات میں بھی جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، طواف بھی کرنا ہے، صحیح بھی کرنا ہے، بال بھی کٹانے ہیں، قربانی بھی دینا ہے، اور 2 رکعت جو نماز ہے وہاں پر ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے مزدلفہ میں مس ہو گئے، اور آپ کسی کو سوال کرے، کسی کو پوچھے، ان کو خود پتہ نہیں، اور آپ کو پیچھے لے کے جانے والا کوئی ہے بھی نہیں۔ آپ اگر سیکیورٹی سے پوچھیں، تو اگر آپ کا کبھی آپ لوگ عمرے کے لیے جائیں تو سیکیورٹی سے پوچھے کہ آپ اس کو پوچھے کہ بھائی آپ مجھے اس سے سوال کریں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ انڈیا کہاں پر ہے، وہ بولے گا سیدھا سیدھا۔ وہ آپ اگر سعودیہ میں 2 ڈائلاگ فیمس ہے، 2 ڈائلاگ سعودیہ میں فیمس ہے، کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک ہے 10 ریال، یعنی جو 1 دینار ہوتا ہے 10 ریال، دوسرا ڈائلاگ ہے سیدھا سیدھا۔ یہ 2 ڈائلاگ آپ یاد رکھیں۔ آپ جب سعودیہ جاؤ گے، مدینہ میں یا پھر مکہ میں، زیادہ تر مکہ میں، تو جب آپ پوچھو کہ راستہ انڈیا کہاں ہے، سیدھا سیدھا۔ وہ آپ پوچھو کہ امریکہ کدھر ہے، سیدھا سیدھا۔ آپ پوچھو کہ پاکستان کدھر ہے، سیدھا سیدھا۔ وہ صرف ایک ہی بات بولے گا، سیدھا سیدھا۔ وہ آپ کو نہ ٹھہرنے دے گا، کچھ نہیں، بس بتائے گا سیدھا سیدھا۔ اور زیادہ تر چیزیں وہ 10 ریال میں ملتی ہیں، یعنی آپ زیادہ تر کپڑے، یعنی اور دوسرے کئی چیزیں، چپلیں، بہت بیگ، یہ سارے 10 ریال میں ملتے ہیں۔ 10 ریال لیتے ہیں 200 روپے ہوتے ہیں ہمارے انڈین کرنسی، پاکستان کے تقریباً 400، 5 روپے، 410 روپے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مشکل ہے کہ آپ سیکیورٹی سے پوچھ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ اسے راستہ پوچھے تو سیدھا بتائے گا، آپ کو حج کے لیے کیا طریقہ بتائے گا، وہ سیدھا سیدھا بھیج دے گا آپ کو، آپ حج کی جگہ کے لیے باہر نکل جاؤ گے حج کے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب ہوا کیا کہ آپ کو حج کا رکن ہی کمپلیٹ نہیں کیا آپ نے۔ آپ کو کیا کرنا تھا کہ آپ فیل کرے کہ آپ حج میں ہیں، ابھی آپ فیل کرے کہ آپ نے اتنا پیسہ ڈالا، اتنی دور سے آئے، سارا سب کچھ کیا، لیکن آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم تھا، یعنی حج کرنے کا لمیٹڈ ٹائم تھا، یعنی آپ کل کام وہ نہیں کر سکتے، آج ہی کام سارے کر رہے تھے۔ یہاں پر ہوا کیا، سب سے بڑا نقصان ہم نے کیا کیا کہ ہم گائیڈ کے بھروسے آگے، علم نہیں سیکھا، اور ہمارا حج ہو گیا خراب، ہمارا حج خراب ہو گیا۔ اب ہم گائیڈ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ لاکھوں میں لوگ ہیں، ان کو گائیڈ جب آپ کو ملے گا، تلاش کریں گے تو ملے گا نہیں آپ کو۔ اگر گائیڈ مل بھی جائے گا تو سب ہمارا نقصان کیا ہے ہمارا، تو گائیڈ تو بعد میں ملے گا۔ اچانک سے اگر گائیڈ مل جائے آپ کو، جو سیکنڈ گروپ ہے، جو ہم پہلے گروپ تھا، سیکنڈ گروپ ہے، سیکنڈ گروپ میں گائیڈ مل جاتا ہے، اس سے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ سیکنڈ گروپ والا جو ہے اس سے پوچھے گا، اگر گائیڈ اور جو لوگ، جو شیخ یا میں ان سے جب سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے حج کر لیا، تو کہا حج کے ہم نے تو سارے ارکان کر لیے۔ کیسے کیے؟ ہم نے لوگوں سے پوچھا،
تھوڑا تھوڑا ان سے سوال کیا، اور بڑی مشکل ہوئی، بڑی آخری میں ہم نے بڑا الحمدللہ ہم نے حج پورا کر لیا۔ گائیڈ کرے گا، اچھا الحمدللہ، گائیڈ جو تھا علم رکھنے والا ایک سوال کرے گا کہ مجھے ترتیبات بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا کیا، کس طرح سے کیا۔ تو غور سے سنیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، غور سے سنیں۔ گائیڈ نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے حج کیسا کیا مجھے بتائیں۔ جو سیکنڈ گروپ ہے ان سے سوال کیا، تو سیکنڈ گروپ والوں نے کہا کہ سب سے پہلے مزدلفہ سے تو ہم چھوٹ گئے تھے، مزدلفہ سے ہم نے آگے بڑھے، ٹھیک ہے، غور سے سنیں، مزدلفہ سے ہم لوگ آگے بڑھے، اس کے بعد مکہ میں گئے، 7 چکر لگائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد گئے بال کٹوائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے احرام اتارے، قربانی دے دی اور ختم۔ کچھ چھوٹ گیا آپ کو پتا ہے؟ کون بتائے گا کہ آپ نے کیا چیز چھوٹ گئی یہاں پر؟ سیکنڈ گروپ والوں کی کیا چیز چھوٹ گئی؟ علم کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے یاد نہیں تھے۔ تو اب یہ کیا چیز چھوٹ گئی، آپ کون بتائے گا مجھے؟ انتظار کر رہا ہوں میں، ٹیکسٹ کریں گے یا پھر مائک کھولو سب کے؟ کون سی چیز چھوٹ گئی ہماری، کون بتائے گا؟ کہ عرفات سے سیکنڈ گروپ والوں کا عرفات، وہ عرفات میں مس ہو گئے تھے، مزدلفہ میں مس ہو گئے تھے، مزدلفہ سے مکہ میں گئے، 7 چکر لگائے، 2 رکعت نماز پڑھی، بال کٹائے، قربانی کی، احرام اتار دیا۔ اب کیا چیز چھوٹ گئی ان کی، کون بتائے گا؟ اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے صحیح کرنا چھوڑ دیا، صحیح جو ہے نا صفا مروہ کی، جی شیطان کو کنکری وہ بعد میں مارتے ہیں، وہ یعنی دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں، یہاں پر انہوں نے صحیح نہیں کی، جو صفا مروہ ہے نا وہ نہیں کی انہوں نے۔ کیا ہو گیا؟ سیکنڈ گروپ والوں کی غلطی کیا ہوگی؟ علم کی کمی کی وجہ سے، لوگوں سے پوچھنے کی وجہ سے لوگوں نے انہیں کچھ گائیڈ کر دیا، اور ہوا کیا، علم کی وجہ سے انہوں نے اپنا نقصان کر دیا۔ ہمارا جو مقصد تھا حج کرنے کا بالکل ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جو سبق سیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کر، آہستہ آہستہ کر کر، اسلام کی بنیادی چیزیں، اسلام کے رولز، اسلام کے احکامات، اسلام کی واجبات، سنت، حرام حلال، یہ سب علم کی روشنی میں آہستہ آہستہ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور جو سیکنڈ گروپ کا حج ہوا نہیں ہوا، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ سیکنڈ گروپ کا حج ہوا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ ہم سیکنڈ گروپ میں بتائیں گے، تاکہ کچھ ایک دو مسائل آگے لے لیں، ورنہ ہمارا اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بس ایک دو مسائل لے لیں گے انشاءاللہ۔ ایک اگلا مسئلہ ہے، ہم نے مسجد قباء کے بارے میں بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا کتنا ہے، کتنا ثواب ہے، وہ بتا دیا ہم نے۔ اور اگلا مسئلہ لیتے ہیں، کافر مسجد حرام میں داخلہ نہیں لے سکتا، چاہے کافر انسان ہو یا کافر جن ہو، مسجد حرم میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، بے شک مشرک ناپاک ہے، چنانچہ اس سال کے بعد وہ مسجد حرم کے قریب بھی نہ پھٹکے، ٹھیک ہے، وہ مسجد حرم کے قریب بھی نہ پھٹکے، بشرطے کہ یعنی صرف مسجد حرم میں چھوڑ کر وہ دنیا کی کوئی بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن مسجد کی حرم کی حدود ہے، وہاں پر کافر جن اور کافر شخص وہاں پر نہیں جا سکتا۔ کافر انسان کو تو سیکیورٹی روک دیتی ہے، جو کافر جن ہیں ان کو فرشتے تلوار لے کے ٹھہرتے ہیں، وہ بارڈر لگائے وہاں پر ان کو کاٹ دیتے ہیں، اسی لیے وہ نہ کافر جن جا سکتے ہیں وہاں پر، اور نہ کافر انسان جا سکتا ہے، وہاں بہت بڑا جرم ہے وہاں پر، مسجد حرم میں صرف مسلمان کو انٹری ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، مسجد میں معمولی قسم کے کھیل کھیلنا جائز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پردہ جیسا بنایا، تاکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حبشی کون ہے، جو کالے بچے ہوتے ہیں، سوڈان نائجیریا کی طرح کے، وہ بچے مسجد میں کھیل رہے تھے مسجد نبوی میں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردے کی ڈھال بنائی، جس کی وجہ سے میں ان کو دیکھ رہی تھی، یعنی مسجد میں چھوٹے موٹے کھیل کھیل سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، خبروں کے پاس نماز پڑھنا منع ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں تھے، یعنی دنیا میں جو گزرنے سے آخری لمحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور عیسائی پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعنت ہو یہود اور عیسائی پر، کیوں اللہ کی لعنت ہو؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اپنے انبیاء کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان لوگوں نے کیا کر دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، جس مسجد میں خبر ہو اس میں نماز پڑھنے کا حکم، اور جس مسجد میں خبر ہو اس میں نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ خبر سامنے ہو، یا اس مسجد کی یا اس
خبر کی وجہ سے مسجد تعمیر کی گئی تھی، تو ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کون سی؟ اگر مسجد کے سامنے، مسجد کے اندر ہی جو امام ٹھہرتا وہاں پر اگر خبر ہے تو وہاں پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے سے خبر تھی، وہ خبر کی وجہ سے مسجد بنائی، ایسی مسجد میں بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، بہت ہمیں سمجھنا ہے۔ خبروں پر نہ بیٹھو اور خبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہمیں۔ لیکن اگر خبر پیچھے ہے اور مسجد کی بنیاد خبر کی وجہ سے نہ رکھی ہو تو اس میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن خبر کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ آج کل دیکھیں انڈیا پاکستان میں مسجد کے اندر ہی خبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو نکالو۔ آپ نے دیکھا ہو کہ مسجد نبوی میں قبرستان تھا، تو قبرستان کو وہاں سے مسجد نبوی میں سے ہٹایا گیا، ان کو خبروں کو مٹی کے ساتھ سارا سب کچھ نکال کے ان کو مسجد نبوی سے تھوڑا دور اور لے جا کر ان کو وہاں پر دفنایا گیا، ان کی ہڈی یہ سارا سب کچھ تھا، تو پھر ان کو سارا سب کچھ لیول کیا مسجد نبوی میں۔ لیکن جو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ ہے، پہلے تو مسجد نبوی چھوٹی تھی، کمرہ ہے، تو وہیں پر آپ یہ ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام کی روح قبض ہوتی ہے، جہاں روح جاتی ہے وہیں پر ان کی خبر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں گئی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر دفن ہو گئے۔ ان کے سائیڈ میں ابو بکر ہے، ان کے ایک سائیڈ میں کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھی خبر کس کی ہے وہاں پر؟ کون بتائے گا مجھے؟ یہ ایک سوال ہے کہ چوتھی خبر کس کی ہے وہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں 4 خبروں کی جگہ ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک شخص اور باقی ہے جہاں پر ان کی خبر ابھی آئی نہیں، لیکن وہ بعد میں ہے، وہ خبر ہے۔ یہ آپ لوگوں کا سوال ہے انشاءاللہ اس کلاس کا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ آج کلاس تھوڑی سی بڑی ہو گئی۔ آپ کو بتانا تھا کہ حج کے لیے ہم جا رہے، اتنا بڑا پیسہ یہ سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ کر عمرے کے لیے بھی جا رہے، لیکن اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ اگر ہمارا رکن چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کس کے لیے جاتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا عمرہ کرو، حج کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ ہوگا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے حج کیا، اگر اس کا وہ حج قبول ہے، وہ بچے جیسا ہو گیا، یعنی اس کے سارے گناہ مٹا دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، سارے گناہ۔ تو یہ ہے، لیکن یہ چیز اگر ہم علم سیکھیں گے نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ کہ آپ نے بتایا کہ جو سیکنڈ گروپ تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایک جو رکن تھا، یعنی اس کے بغیر حج ہی نہیں، اس نے وہ چھوڑ دیا۔ اس کا حج کمپلیٹ ہوا نہیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے، ورنہ ٹائم اس میں نکل جائے گا۔ اور آپ کو آج کی جو کلاس نمبر 5 ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ آپ کو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ کلاس کو سنیں، ایک بار سنیں، 2 بار سنیں۔ یہ علم اور تربیتی کلاس ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز کے مسائل پڑھ لیں اور یہاں سے نکل جائے۔ یہ تربیتی کلاس ہے۔ آپ یقین مانیں، لوگ اتنے بزی ہیں کہ ان کو وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، ان کو وقت ہی نہیں دین سیکھنے کا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ بیٹھ رہے ہو، نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہو، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، حرام حلال یہ سب سیکھ رہے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ہے۔ آپ یہ جو کر رہے ہو اللہ کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، یہ صرف آپ کر رہے ہو اپنے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ جب مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں؟ یہ دیکھیں، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم دین سے کتنی دور ہے۔ آپ کو پتا ہے آج آپ نے کتنی نئی نئی چیزیں سیکھی یا نہیں سیکھی؟ آپ کے علم میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ کہ ایک نیت کرنے سے آپ نے حج کے لیے آپ نہیں گئے، 400 روپے آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے لیے اجر تو مل گیا۔ آپ کہیں گے انشاءاللہ اگلے سال میں ٹرائی کروں گا یا کروں گی، وہ 400 روپے کے آپ کے 800 روپے ہو گئے، پھر بھی آپ نہیں کر سکے، آج آپ کے لیے حج کا ثواب پھر سے۔ تو آپ یہ نیت رکھیں کہ اللہ جب مجھے توفیق دے تو انشاءاللہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تم میری مدد کر، اللہ سے دعائیں کرے، کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نیت سب سے ضروری چیز ہے، نیت اچھی رکھنا ہے، خالص اللہ کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس میں فائدہ ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کی کلاس نمبر 5 یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔